وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعا جو آج کے دن کی ہے، اس میں ہم خداوند متعال سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے معبود اس ماہ میں مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، اور مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے تو قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مجھے اپنے نزدیک دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے۔ اور پھر برأفتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہاں پر آج کی دعا میں بھی جو ہے دو تین چیزیں جو ہیں کافی ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ استغفار کے لیے ہم نے درخواست کی ہے کہ خدایا وجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ مجھے جو ہے مستغفرین اور جو کہ بخشش مانگنے والے ہیں ان میں سے قرار دے۔ استغفار بہت ہی زیادہ اس کی تاکید ہے، یعنی استغفار کو عام طور پہ ہم لوگ جو اسے سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ کہہ دینا ہے، یا استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ جو مختلف فارمیٹس ہیں اس میں سے کوئی یہ ایک لیول ہے، یہ ایک طریقہ ہے یہ کہ اسے جو ہے ہم استغفار کے ذریعے جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، کوتاہی کی ہیں، ان کو جو ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے استغفار۔ اب خود استغفار کے لیے بھی خود امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ انہوں نے جو ہے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ استغفار کے 6 مرحلے ہیں، اگر ان 6 مرحلوں کو انسان جو ہے وہ پورا کرے تب جا کے وہ جو مستغفرین میں اس کا شمار ہوگا۔ اب عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر استغفر اللہ کہہ دیں تو سب کچھ صحیح ہو گیا، اور پھر آواز کہتے ہیں کہ اگر اس کو اگر انٹینس کرنا ہے تو 1000 مرتبہ کہہ دیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ جبکہ میں بتائیں گے انشاءاللہ اب یہاں پہ آیات اور آیات کی روشنی میں کہ what is it that is exactly meant over here۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ الاستغفار درجۃ العلیین وہو اسم واقع علی 6 معان۔ استغفار جو ہے یہ بہت ہی اونچا درجہ ہے، درجہ ہے علیین کا۔ علیین وہ جو ہائی لیولز پر ہیں، یہ ان کا درجہ ہے۔ یہ اگر انسان وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے کچھ مراحل ہیں، کچھ تقاضے ہیں، بلکہ 6 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا الندم علی ما مضی، ندم یعنی پشیمانی، ریگریٹ، جو کچھ بھی کیا میں نے پشیمان ہوں، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو پشیمانی انسان کے اندر آتی ہے وہ سب سے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسرا یہ کہ میں جو ہوں یہ ارادہ کروں کہ کبھی بھی اس غلطی کی طرف، اس گناہ کی طرف، اس برائی کی طرف پلٹ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ الثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى اللہ عز وجل ام لیس علیک تبعۃ۔ تیسرا یہ کہ جتنے بھی حقوق میں نے لوگوں کے ضائع کیے ہیں، یعنی حقوق الناس، کسی کو دکھ پہنچایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کے مال میں جو ہے تصرف کیا، کسی کی جان میں تصرف کیا، یعنی کچھ الفاظ ایسے کہے جو کہ کڑوے تھے اور صحیح نہیں تھے، بہرحال یہ سب یہ انہی حقوق میں سے، انہی رائٹس میں آتا ہے کہ باہر ایک گندگی ایک کریٹ کی تھی، اس کو جو ہے ریموو کرنا ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں امام کہ جو بھی وہ جو رائٹس
ٹریسپاس کیے تھے یا ان پر جو زیادتی کی تھی، ان پر جو ظلم کیا تھا، اس سب کو جو ہے میں ریورس کروں. اگر اف اٹس سم تھنگ دیٹ آئی او تو وہاں پر اس کو دے کر کلیئر کروں. کچھ کہا تھا، دل آزاری ہوئی تھی، جا کے معذرت کر کے اس کو ریورس کروں. یا اور بھی اگر کچھ ایسی کچھ کیا تھا تو اس کو بھی جو ہے ریورس کروں. بہت سے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں یا گئے کسی باغ میں، وہاں پر فروٹ کھا لیا، میوہ کھا لیا بغیر صاحب باغ کی اجازت کے، یا اس طرح کی چیزیں اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے صحیح کرنے کا وہ یہ کہ جو بھی صاحب باغ ہے، صاحب مال تھا، اس سے جو ہے اس کا پیسہ دے کر جو بھی جو استعمال کیا تھا بچپن میں بھی، پھر اس کو دے کر جو ہے وہاں پر وہ ریورس کریں تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ پاک ہو. اگر وہ نہیں ہے تو یہاں پر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے وہ جو صاحب تھا، جو مال کا جو مالک تھا، اس کی طرف سے صدقہ دینا ہوگا، لیکن اس میں مجتہد یا اس کی وکیل کی جو ہے اجازت شرط ہے. اسے کہتے ہیں کہ جی ہاں، تو یہاں پر یہ تیسرا مرحلہ کہ انسان جو ہے جو کچھ بھی ظلم کیا ہے وہاں پر ان سب کو جو ہے وہ ریورس کرے، رد مظالم، یعنی جو بھی مظلمہ ہے اس کو ادا کریں. اسے کہتے ہیں رد مظالم. والرابع ان تعمد الى كل فریضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. چوتھا یہ کہ تمام وہ فرائض، all those duties جو ہم نے یہاں پر انجام نہیں دیے، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی تھیں، تو یہاں پر ان کو سب کو جو ہے وہ ریپیئر کریں، ان سب کو ادا کریں. تمام واجبات جو ہم سے مس ہوئی ہیں، فوت ہوئی ہیں، ان کو ادا کریں. والخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت. اور پھر جو انسان وہ جو حرام کی انکم میں اور حرام جو بھی اس کی حرام کی درآمد تھی، اس سے کھا کر جو بھی اس کا موٹاپا آیا ہے، واٹ ایور فلیش ہیز گرون آن ہز باڈی، اس تمام کو جو ہے وہ دور کرے، یعنی اس کو سکھا دے واپس، اس گوشت کو جو کہ اگائے اس کے بدن پر، تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے کھال جو ہے وہ ہڈی تک پہنچ جائے، تاکہ جو کچھ بھی اس کا جو ہے وہ حرام انکم سے گرو ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے. والسادس ان تذیق الجسم الم الطاعہ. اب وہاں پر جوانی میں یا مثلا پاسٹ میں جتنے گناہ کیے تھے اس نے، اور پھر یہاں پر اب آ کر جب اس نے ریورس کر دیا، تمام مراحل طے کر دیے، امام فرماتے ہیں چھٹا مرحلہ یہ کہ جس طرح وہاں پر گناہ کی شیرینی اور سویٹنس سے اس کو جو مزہ آیا تھا، لطف آیا تھا، اب یہاں پر جو ہے نا اس کو بھی ریورس کرنا ہوگا. وہ کس طرح؟ یعنی اتنی عبادتیں کرنی ہوگی تاکہ عبادت کا جو درد ہے اس کو جو ہے وہ محسوس کرے، اور وہاں اس کی جو گناہ کی جو شیرینی اور جو مٹھاس تھی وہ اس سے دور ہو. اس کے بعد جو ہے وہ کہے کہ استغفر اللہ. تو یہ استغفر اللہ کہنے کے بھی آداب ہیں، یعنی تمام ان مراحل کو گزرنے کے بعد چھٹا مرحلہ جو ہے استغفار ہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آخری جو سٹیپ اس کا لے لیتے ہیں کہ یہاں پر استغفر اللہ کہنا چاہیے، لیکن بیچ میں جو 6 مراحل ہیں اس کو جو ہے اوور رائڈ کر لیتے ہیں. جب ان کو اوور رائڈ کریں گے اور آخری والا ہی کہتے ہیں تو پھر وہ معلوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ قبول بھی نہیں ہوگی. اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن میں دیکھیں کہ حضرت یونس، ان کو جو ہے خداوند متعال نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا. اب یہاں پر وہ تمام جو مدت مچھلی کے پیٹ میں تھے، جو بھی اس کا ڈیوریشن تھا، قرآن فرماتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، یعنی ان تاریکیوں میں، اس اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کہا ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ 1 مرتبہ کہا، 70 مرتبہ کہا، 1000 مرتبہ کہا، یہ نہیں بتایا. صرف قرآن یہ فرماتا ہے کہ حضرت یونس نے جو ہے اس مچھلی کے پیٹ سے کہا کہ خدا کو پکارا، کہا کہ لا الہ فی الظلمات لا الہ الا انت، یعنی کوئی خدا نہیں جز تیرے. یعنی خدا کو جو سب سے بڑا جو اس کا جو
رتبہ ہے یا جو سب سے بڑا نام جو خداوند متعال کا ہے اس نام سے پکارا، یعنی لا الہ الا انت، یعنی کوئی الہ یا کوئی خدا نہیں جز تیرے، الا انت، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا انت، یعنی اس وجود میں، اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جز تیرے جو کہ مؤثر ہو، جو کہ ہر چیز کو جو ہے وجود میں لا سکے، کوئی بھی نہیں ہے جز تیرے، الا انت۔ پھر کہتے ہیں حضرت یونس سبحانک، یعنی سبحانک یعنی تو ہر عیب سے جو ہے بری ہے، کوئی نقص تیرے اندر نہیں پایا جاتا، کوئی فلا نہیں پایا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ خدا کے اندر کوئی تقصیر نہیں، ساری تقصیریں میری ہیں، ساری غلطیاں میری ہیں، all the flaws and wrong is mine۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، یہ میں تھا جس نے ظلم کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک، یعنی ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر نیگیٹیوٹی سے تو بری ہے۔ انی کنت من الظالمین، اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ میں ہوں، انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ پھر یہاں پر جب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ سے اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ جب خدا کو پکارا تو وہاں پر سے جواب آیا کہ وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم بھی جو ہے مؤمنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو یہ مراحل سے گزرنا جو ہے ضروری ہے، یعنی ان مراحل سے، یعنی کیا مراحل، یعنی تمام یہ جو 6 مرحلے یہاں پہلے بتائے تھے ان سے گزرنا ضروری ہے، تب جا کے آخری مرحلہ یہ ہے کہ انسان آ کر کہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر ندامت سے مراد یہ کہ انسان جو ہے نادم ہوا کہ میں نے جو ہے ابھی اس کے بعد مجھے کوئی گناہ نہیں کرنے۔ اب اس ندامت میں بھی مستحب یہ کہ انسان جب نادم ہو گیا پھر آ کر جو ہے اس کو جو ہے اپنے لفظ سے جو ہے اس کو اس ایگریمنٹ کو جو ہے ادا کرے، یعنی پشیمان ہوا کہ اس کے بعد میں نہیں کروں گا، اب جا کر میں استغفر اللہ کہوں، یعنی یہ کہ پشیمانی ہے ہی نہیں، صرف استغفار جو ہے کیے جا رہے ہیں زبان سے، استغفار کا پھر وہ اثر بھی نہیں ہوگا۔ ندامت ہو، پھر ندامت کے بعد جو ہے انسان کہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو کچھ بھی کیا میں نے برا کیا توبہ کرتا ہوں خدایا، پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اب میں کہوں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوسرا یہ کہ عدم العود، امام فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے ارادہ کرے کہ پلٹ کے نہیں جانا اس گناہ کی طرف، جو بھی تھا ختم ہو گیا، اب جب میں نے ارادہ کر لیا کہ پلٹ کے نہیں جاؤں گا اس کے پاس، تب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی ہر وہ شخص جس نے توبہ کیا اپنے گناہ سے، وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں اس کا، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ابھی وہ پیدا ہوا ہے، ابھی جو ہے وجود میں آیا ہے، وہ جس کے وجود پر جو ہے کوئی برائی نہیں، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں، یعنی بالکل پاک و پاکیزہ۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر خداوند متعال بھی جو آیات میں ملتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے برا کیا، بہرحال انسان نے ساری زندگی اپنی برائی کی تو اس کا جو نام اعمال ہے وہ برائی سے بھرا ہوا ہے۔ اب جب اس کو مٹائے گا توبے کے ذریعے، تو جب توبہ بھی کر لیا، جو کچھ بھی تھا لکھا ہوا سب مٹ گیا، اب وہ جو نام اعمال ہے وہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ پریزنٹ کر سکے، نیگیٹو جتنا بھی تھا، برائی جتنی تھی سب اس سے ہٹ گئی ہے۔ اب خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں جو ہوں، جو خالی ہو گیا اس کا ویکیوم، اس کو جو ہے میں خود ہی حسنات سے بھر دوں گا، اب وہ کیونکہ میں خدا ہوں، حسنات سے جو ہے میں بھر دوں گا تمام ان کی برائیاں۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ رد مظالم، یعنی جو کچھ بھی اس نے ٹریس پاس کیا، جو مظالم اس نے کریٹ کیے، یا مثلا کسی کا مال اٹھایا، یا کسی کو جو ہے ظلم کیا، کسی کو جو ہے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی الفاظ میں یا وربلی یا فزیکلی یا جو بھی، اس کو بھی جو ہے وہ ریورس کرے، یعنی یہاں پر آ کر وہ مظلمہ جو ہے اس کو ادا کرے۔ پھر اس کی بات فرماتے ہیں کہ فالقلب الذي يريد ان يلقى الله عز وجل بنقاء تام وبسلامة تامة
لا بد ان يكون مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه ليس عليه تبعة. یعنی وہ شخص جو خدا سے ملنا چاہتا ہے کہ گویا اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، بالکل اس پتھر کی مانند ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی ڈسٹ سیٹل ہوتی ہی نہیں ہے. بعض سٹونز کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹ بیٹھتی نہیں ہے، اس کے اوپر بعض کے اوپر اتنی زیادہ دھول مٹی بیٹھ جاتی ہے، اس کو صاف کرنا ہوگا. یعنی بالکل پاک و پاکیزہ، شفاف، بغیر کسی جو ہے گناہ کے، بغیر کسی نیگیٹیوٹی کے، بغیر کسی عیب سے انسان جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرے. چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ انسان جو ہے تمام وہ حقوق جو ہیں اس کو ادا کرے، یعنی جو بھی اس کے ذمے میں ہے. اگر نمازیں فوت ہوئی ہیں ان کو ادا کرے، اگر حج ہے جو انجام نہیں دیا اس حج کو بھی انجام دے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ان سب کو جو ہے پے آف کرے، ادا کرے. ایک مسئلہ جو کہ غلط ہماری کمیونٹیز میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی، اب یہ عام طور پہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع کو یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ابھرتا ہے یہ، کہ انسان جو ہے جس کی نمازیں قضا ہیں وہ 2 رکعت نمازیں قضاء عمری پڑھ لے، اور نماز قضاء عمری پڑھنے سے جو ہے اس کی اتنے ہزار سالوں کی نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نمازیں اگر 10 فوت ہوئی ہیں تو 10 ادا کرنی ہوں گی. اگر 5 ظہر کی نمازیں قضا ہیں تو ان 5 کو ادا کرنا ہوگا. حج اگر انجام نہیں دیا تو حج کو انجام دینا ہوگا. روزے اگر نہیں رکھے تو روزے رکھنے ہوں گے. تو جب جا کے جو ہے وہ کھاتا کلیئر ہوگا. تو نماز قضاء عمری جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ایک مستحب نمازیں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں آپ، لیکن اس سے جو ہے واجب نمازیں ادا نہیں ہوتی نماز قضاء عمری سے. دوسرا یہ ایک اور مسئلہ جو کہ غلط ہے، وہ ظاہراً اہل سنت سے وہ ہمارے یہاں آیا ہے، وہ یہ کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے وہ پیسے دے دیتے ہیں کسی کو کہ میری طرف سے روزے رکھ لو. یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے روزہ خود ہی رکھنا ہوگا. اگر خود نہیں رکھ سکتے تو ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، فدیہ دے کر جو ہے اس کو ویو کرنا ہوگا. اگر روزے ہیں اور رکھ بھی سکتے تھے لیکن نہیں رکھ پائے تو جو بھی رکھیں گے روزے ان کی طرف سے ان کے مرنے کے بعد ہوں گے. تو یعنی میں اپنی حیات میں اپنے روزے کسی اور سے نہیں رکھوا سکتا. نمازیں مجھے خود پڑھنی ہوں گی اور روزے مجھے خود ہی رکھنے ہوں گے. کسی اور سے نہ میں نمازیں پڑھوا سکتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں، نہ ہی میں روزے رکھوا سکتا ہوں دوسرے سے جب تک کہ میں زندہ ہوں. مرنے کی بات جو ہے ہاں کر سکتے ہیں. پھر یہ حقوق کو ادا کرنے کے بعد پھر جو کچھ بھی میرے بدن پر اس حرام کی انکم سے جو کہ اگا ہے، یعنی فلیش ہے، جو موٹاپا آیا ہے، اس سب کو جو ہے ریموو کرنا ہوگا. والسادس اذاقہ الجسم الم الطاغہ، یعنی جو کچھ بھی وہاں پر گناہ کے ذریعے مجھے خوشی ملی تھی، اب یہاں پر مجھے عبادت اور اطاعت کے ذریعے اس خوشی کو جو ہے دور کرنا ہوگا. یعنی نمازیں اتنی پڑھیں، روزے اتنے رکھیں، عبادت اور خدا کے ساتھ توبہ اتنا کریں. مرحوم جی ان کا نام میرے ذہن میں آ جائے، انہوں نے یہ بھی ایک گینگسٹر تھا، یہ گینگسٹر تھا اور پھر گناہ بہت کیے تھے. پھر وہ توبہ بھی کر لی انہوں نے. جب وہ توبہ کرنے لگے تو اس وقت جو ہے وہ معلوم ہوا کہ خداوند متعال نے جو ہے قبول بھی کر لی توبہ ان کی، معاف بھی کر لی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی مسجد میں جاتے تھے تو وہاں پر اس مسجد میں جو ہے کئی نمازیں پڑھتے تھے مختلف سپاٹس پر. کہا کہ وہ کیوں اتنی نمازیں؟ کہا کہ وہ جو تاکہ یہ تمام مسجد کے جو مختلف جو نقطے ہیں یہ سب گواہی دیں کہ میں نے جو ہے نماز پڑھی یہاں پر. تو وہ عبادت جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے اس وقت. یعنی جو کچھ بھی مٹھاس ملی تھی گناہ کے ذریعے اس کو جو ہے یہ عبادت کے ذریعے ریموو کرنا ہوگا. یہ جو ہے مختلف جو مراحل امام نے فرمائے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے. اب جا کر جب وہ کہیں کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو یہاں پر اس کی جو ہے توبہ قبول بھی ہوگی، استغفار بھی جو ہے اس کی قبول ہوگی، طلب مغفرت. توبہ میں جو ہے بہت سارے قصے یہاں پر معصومین سے میں 1-2-3 بتاؤں گا. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا لڑکا جوان، رسول اللہ چاہتے تھے اسے، وہ بھی رسول اللہ کو بہت چاہتا تھا.
اور اس کو چھوٹے موٹے کام دیتے تھے، یہ خط پہنچا دو، اس کے وہاں سے کوئی چیز لے آؤ، اٹھانا رکھنا، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جو تھے اس کو دیتے تھے، اس مدد بھی کرتا تھا رسول اللہ کی۔ کچھ دن کے لیے یہ غائب تھا، آیا نہیں، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ ہے کہاں، نظر نہیں آیا کئی دنوں سے، پتہ ہے کہ بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، اور شاید 1-2 دن کے اندر وہ چل بسے گا۔ رسول اللہ آئے اس کے پاس ملنے کے لیے اور بیٹھے، تشریف فرما تھے، جب انہوں نے پکارا تو فوراً اس نے جو ہے وہ شخص، وہ جو لڑکا تھا، کہا لبیک یا ابا القاسم، یعنی کبھی بھی نہیں بہت ہی چپ، رسول اللہ جو ہے نہیں بولتے تھے زیادہ، بلکہ بولتے بہت کم تھے۔ بہت ساری جو کمیونیکیشنز اور جو باتیں رسول اللہ کی پہنچتی تھیں لوگوں تک، یعنی بغیر بتائے رسول اللہ نے وہ دل میں اپنے ارادہ کیا اس سے گفتگو کریں، وہ فوراً وہاں سے بول اٹھا لبیک یا ابا القاسم۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم شہادتین پڑھنا چاہو گے؟ تو یہ چپ رہا، خاموش، اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ میں تو ہوں یہودی اور یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اسلام کی۔ وہ ادب اس کا یہ تھا کہ وہ والدین کے احترام اور ادب کی خاطر جو ہے وہ چپ رہا۔ دوبارہ رسول اللہ نے پکارا اس کو، دوبارہ یہ جواب دیا کہ لبیک یا ابا القاسم، یہی سوال تم شہادتین پڑھنا چاہو گے؟ دوبارہ والدین کی طرف دیکھنے لگا۔ تیسری مرتبہ جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی، اگر تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو، یا بغیر کہے بھی تم اس دنیا سے جا سکتے ہو۔ تو فوراً اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ۔ جو ہی شہادتین کہیں اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ابھی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ مسلمانوں سے کہا، اصحاب سے، کہ اس کو لے جاؤ، اس کو تیار کرو، غسل دو، کفن دو، اور جب تیار ہو جائے تو مجھے بلاؤ۔ تو رسول اللہ نے اس کے اوپر نماز پڑھی۔ یہ جو ہے یہ خاتمہ علی الایمان، یعنی وہ بھی استغفار ہی ہے کہ وہ زندگی ساری کفر میں گزری، آخر میں آ کر انسان نے توبہ کر دیا، اور یہ توبہ اسے کہتے ہیں تکفیر، یعنی تکفیر یعنی ساری برائیاں جو تھیں وہ سب چھپ گئیں، دھل گئیں، دور ہو گئیں۔ یہ بھی خداوند متعال کا کرم ہے۔ یا مثلا امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے وہی بستر مرگ پر تھا، تو رسول اللہ پہنچے وہاں پر، فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا نظر، ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت کے پاس آئے اور دیکھا کہ یہ شخص جو ہے مر رہا ہے، تو اس شخص سے محتضر سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، یعنی ابھی سفیدی زیادہ نظر آ رہی ہے یا سیاہی، نور زیادہ ہے یا ظلمت؟ تو کہنے لگا ظلمت زیادہ ہے۔ کا ابھی بھی ظلمت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دعا میرے ساتھ پڑھو، اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک، کہ خدایا جو اتنے سارے جو میں نے گناہ کیے ہیں ان سب کو تو مغفرت فرما، وقبل منی الیسیر من طاعتک، یعنی یہ جو بہت کم اور مختصر جو میری عبادتیں ہیں ان کو تو جو ہے قبول فرما۔ تو یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا تمہیں نظر آتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے ابھی نور زیادہ، یعنی سفیدی زیادہ، اور یہ جو ظلمت تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہوا۔ پھر رسول اللہ جو ہے ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ غفر اللہ لصاحبکم، یعنی یہ جو تمہارا ابھی کمپینین ہے جس کو تم لینے آئے تھے، خدا نے جو ہے اس کی مغفرت کی۔ تو استغفار اس طرح، یعنی انسان ان مراحل سے گزرے، یعنی ندامت ہو اس کے اندر، اور پھر پشیمانی بھی ہو، اور پھر جو کچھ بھی کیا ہے غلط اس کو ریورس بھی کرے، اور پھر اس کو ادا بھی کرے، پھر اس کے بعد پے آف بھی کرے، اور پھر جو ہے جو وہاں پر جو گناہ کے ذریعے اس کو جو خوشی ملی تھی، اب یہاں پر عبادت کے ذریعے اس خوشی کو جو ہے ریموو کرے اپنے وجود سے، تب جا کے جب استغفار کہے گا، وہ استغفار جو ہے it's going to be counted as توبہ۔ اب یہ جو دعائیں ہم لوگ، یہ مثلا ایک اور شخص بہت ہی گرم تھا، مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور رسول اللہ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ مدینے سے باہر جا رہے تھے۔ صحرا میں دیکھا کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے، پہنچے اس سوار کے پاس، دیکھا کہ وہ سوار جو ہے وہ ایک دم اسی اونٹ کے اوپر بے ہوش اور بے تاب، بغیر پانی کے 2-3 دن سے 6 دن سے بلکہ بغیر پانی کے وہ جو ہے وہ کھانے کے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور بہت ہی بے حال، ڈی ہائیڈریٹڈ، ایکسٹریملی ڈی ہائیڈریٹڈ۔ جب پہنچے رسول اللہ تو وہ فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟
تو کہنے لگا کہ سنا ہے کہ یہاں پر مدینے میں پیغمبر آئے ہیں اور ان کے بارے میں بہت سنا میں جا رہا ہوں انہی کی زیارت کے لیے، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملنے کا شوق ہے۔ تو یہ کہا اس نے، اور وہ جو ہے ان کے اوپر یوں ہی تقریباً وہ اسی بے حالی کے حال میں وہ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ملنا چاہو گے؟ تو ان کو جو ہے بڑی اطمینان سے اتارا اس اونٹ سے، رسول اللہ کی گود میں ہی تھا یہ۔ پھر فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوں پیغام، جسے تم ملنے کی شوق رکھتے تھے اور جہاں پر آئے تھے 6 دن کی تم نے بھوک اور پیاس برداشت کی، وہ میں ہی ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے، تم یہ جو بت پرستی جو کرتے ہو اس کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہاں، بت پرستی میں چھوڑ دوں گا۔ پھر رسول اللہ نے اس کی مدد کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد وانک رسول اللہ، یہ پڑھا اس نے، اور وہ وہیں پر جو اس نے دم توڑ دیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ پانی کا انتظام کیا، رسول اللہ نے غسل دیا اس بدن کو اور پھر اس کو دفنایا۔ تو یہ سب یہ توبہ استغفار کی مثالیں ہیں کہ کس طرح اسلام میں خداوند متعال نے یہ توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا رکھا ہے کہ انسان جب بھی جو ہے وہ مایوس ہو جائے، جب بھی جو ہے وہ نادم ہو جائے، جب بھی جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے اپنے کیے سے، تو وہ جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک اور معاف کروا لے۔ اب یہ جو ماہ مبارک رمضان کی جو دعائیں ہیں، ایک دعا ہے یہ دعائے ابو حمزہ سمادی، جو کہ دعائے سحر ہے یہ، اور عام طور پہ یعنی فجر سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے، کافی لمبی دعا ہے۔ اب اس سال جو ہے یورپ پر یہ جہاں پر ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے تقریباً غنیمت ہے، کیونکہ راتیں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، راتیں کچھ ہیں، کچھ گھنٹے مل جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے تھوڑا بہت اس کو دیکھا کریں ان دعاؤں کو۔ اور آج کل تو کتنا آسان بھی کر دیا، اسی کو یوٹیوب پہ آپ پلے کر لیں، مختلف زبانوں میں موجود ہے یہ، اس کو دیکھیں کہ امام فرماتے کیا ہیں اس دعا میں۔ بہت ہی عجیب اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، جس میں جو پورا ہمارا عقائد کا سلسلہ ہے اور خدا سے جو ہے انسان کس طرح کنیکٹ کرے، اس میں بتایا گیا۔ اب اس دعا کا جو ہے آخری حصہ میں اس کے کچھ جملے میں پڑھوں گا یہاں پر۔ امام فرماتے ہیں کہ الہی و سیدی و عزتک و جلالک، کہ خدایا، اے میرے الہ، میرے پروردگار، میرے مالک، تیری عزت کا واسطہ، تیرے جلال کا واسطہ، لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک، اگر تو مجھے جو ہے روکے گا میرے گناہوں کی خاطر، میں بھی جو ہے تجھے طلب کروں گا تیرے عفو کی خاطر، عفو یعنی مغفرت کی خاطر، تیری بخشش کی خاطر۔ اور خدایا لئن طالبتنی باللؤم لأطالبنک بکرمک، اور اگر تو مجھے روکنے والا ہے جو میں نے برائیاں کی ہیں اس کی خاطر، میں بھی جو ہے تجھے طلب کروں گا، تجھے پکاروں گا تیرے کرم کی خاطر۔ خدایا وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارِ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ، اور اگر خدایا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں جا کے تمام جہنمیوں سے یہ پکار کے کہوں گا، انہیں یہ خبر دوں گا کہ میں جو ہوں خدا کو چاہتا تھا، خدا کو میں دوست رکھتا تھا۔ الہی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لاولیائک و اہل طاعتک فالی من یفزع المذنبون، خدایا اگر تو جو ہے صرف انہی کو معاف کرنے والا ہے جو کہ تیرے دوست ہیں، جو اہل اطاعت ہیں، جو تیری فرمان برداری کرتے ہیں، اگر تو انہی کو معاف کرنے والا ہے تو یہ جو گناہ کار ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ فَإِلَىٰ مَن يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ، کس کے پاس جائیں گے گناہ کار؟ وَإِن كُنْتَ لَا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الْوَفَا بِكَ فَبِمَنْ يَسْتَغِيثُ الْمُسِيئُونَ، کہ خدایا اگر یہ لوگ جنہوں نے وفا کی ہے تیرے ساتھ، those who were loyal to you، اگر تو جو ہے صرف انہی کے ساتھ رہے گا، انہی پر تیرا کرم ہوگا، تو یہ جو گناہ جس نے کیے ہیں، جو مسیء ہیں، جنہوں نے خطائیں کیے ہیں، یہ کس کے پاس جائیں، کس کو پکاریں گے؟ الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلک السرور عدوک۔ اب یہاں دیکھیں ساری دعا اب تک یہ لاجیکل ہے، یہ ایک منطقی گفتگو ہے خدا اور اس کے بندے کے درمیان، جو امام سجاد علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک، خدایا اگر تو مجھے آگ میں ڈالنے والا ہے تو وہاں پر تیرے دشمن خوش ہوں گے، وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ، اور اگر تو مجھے جنت میں ڈالتا ہے وہاں پر وہ سرور اور خوشی جو ہے تیرے نبی کی ہوگی، اور میں خدا کی قسم وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ، اور خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تجھے تیرے نبی کی خوشی جو ہے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے اپنے دشمن کی خوشی سے۔ اللہم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک، خدایا میں چاہتا ہوں تجھ سے اور مانگتا ہوں تجھ سے کہ میرے دل میں جو ہے تیری محبت بھر دے، کوٹ کوٹ کے بھر دے، وخشیتا منک، اور خوف، اور جو تیرا تجھ سے جو خوف ہے وہ بھی میرے اندر ڈال دے، وتصدیقا بکتابک، اور میں جو ہوں تیری کتاب کی تصدیق کروں، وایمانا بک، اور ایمان تجھ پر لاؤں، وفرقا منک، اور جتنے بھی جو تیرے دشمن ہیں جو تیرے سے دور ہیں ان سب سے مجھے بھی دور کر دے، وشوقا الیک، اور مجھے میرے اندر ایک اشتیاق اور شوق تو دے تاکہ میں تیری طرف جو آؤں، یا ذا الجلال والاکرام حبب الی لقاءک واحبب لقائی، خدایا میرے اندر یہ محبت تو ایسی ڈال دے تاکہ یہ جو لقاء اور تجھ سے ملنے کی جو محبت ہے وہ میرے اندر ہو، وہ احبب لقائی، اور میری لقاء کو اور اس ملاقات کو بھی جو ہے تو بھی اس کو پسند فرما، واجعل لی فی لقائک الراحۃ والفرج والکرامہ، اور یہ جو میری ملاقات ہوگی تیرے ساتھ یعنی وہی موت کے وقت، واجعل لی فی لقائک، اس ملاقات کو جو ہے الراحۃ یعنی آسائش، آسانی، ایز، والفرج والکرامہ، ان سب کو تو عطا کر، یعنی اس ملاقات میں۔ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے امام سجاد علیہ السلام نے اس منظر کو پیش کیا، بہت ہی اچھی دعا ہے یہ، اس کو آپ پڑھا کریں، ابھی آج تو صرف چوتھا پانچواں دن ہے یہ، اس کو آپ کھول لیا کریں اسکرین پر اپنے، اور پھر 4-5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی، کافی لمبی دعا ہے، 1.5 گھنٹے کی دعا ہے یا 1.25 گھنٹے کی، لیکن تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کو ہر روز دیکھیں کہ کتنا کس طرح امام جو ہے وہ اس دعا میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہوگا جو آپ کو، اگر اس دعا کو بھی پڑھیں اور پھر کسی نماز میں مشغول ہو جائیں تو اس کو پلے کر لیں آپ، اور پھر جب قنوت میں جا کر جو ہے جتنا بھی اس کو آپ قنوت میں اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، دیکھ کر پڑھتے جائیں، یہ ضروری ہے یہ، یعنی خصوصاً اس ماہ مبارک کے رمضان میں ان چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کریں، اور اس سال جو ہے وہ بہتر یہ اس لحاظ سے ہے کہ راتیں جو ہیں بہت چھوٹی اور مختصر نہیں ہیں، تو اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر فجر سے اٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے ان دعاؤں کو تھوڑا سا غور کریں ان دعاؤں کے اندر، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ فاسٹ ٹریک پریسکرپشنز ہیں خدا سے جو ہے وہ انسان کو قریب کرنے کے لیے۔ تو آج کی جو دعا تھی ہم نے خدا سے یہ مانگا کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ خدایا مجھے جو ہے ان لوگوں میں قرار دے جو کہ بخشش مانگنے والے ہیں، سو مجھے بھی وہ استغفار کی توفیق دے، واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں تو شمار فرما، واجعلنی، اور مجھے اپنے نزدیک دوستوں میں سے قرار دے اپنی محبت کا واسطہ، یا برأفتک یا ارحم الراحمین۔ اور پھر بتایا کہ استغفار کے بھی جو ہے کچھ مراحل ہیں جو کہ حضرت امیر فرماتے ہیں، سب سے پہلے ندم، پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ گناہ نہ کرنے کے جو عزم کرے، پھر اس کے بعد جو بھی اس کے مظالم ہیں، جو بھی اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں ان سب کو ادا کرے، اور پھر جو ہے وہ جتنا بھی واجب اس کی گردن پر ہے اس سب کو پے آف کرے، اور پھر آخر میں آ کر جو ہے جتنا بھی اس کے بدن پر اگا ہے حرام سے اس کو بھی جو فلیش اور ویٹ وغیرہ سب اس کو جو ہے کم کرے، آخر میں آ کر کہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ کہ وہاں پر مثال بھی دی کہ حضرت یونس کی، کہ حضرت یونس نے بطن ماہی میں یہ بھی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ، یہ سب کچھ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن ان مراحل کے بعد اگر جب ایک مرتبہ بھی کہیں گے تو
that is sufficient. یہاں پر حضرت یونس کے لیے یہ بتایا گیا کہ لا الہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت. ان ظلمات میں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابھی قرآن میں یہ نہیں بتایا کہ کتنے ہزار مرتبہ ہے، کتنے 100 مرتبہ ہے، کتنے مرتبہ پکارا ہے. ایک مرتبہ بھی اگر پکارا ہے انہوں نے، اسی صداقت کے ساتھ خدا کو جو ہے پکارا اور اپنی جو ہے تقصیر، اپنی جو ہے کوتاہیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، خدا نے بھی قبول کر لیا. فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت وکذالک ننجی المؤمنین. مومنین کو بھی ہم نے نجات دی. اب یہ جو کذالک ننجی المؤمنین خدا کا وعدہ ہے یہ کہ اگر اف یو فالو دیٹ پروسیس، اگر اس راہ کو جو ہے تم اس راستے کو تم اگر گزر کر جو ہے آتے ہو اس استغفار کے اس طرف، اور پھر یہاں پر اگر استغفار کر لیا تو فَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بھی جو ہے ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدایا ہم سب کو مستغفرین میں تو شمار فرما، ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو شمار کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار کر. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور کامل، اور جو گزر گئے ان کو غریق رحمت فرما. وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.